مسلمانوں کی کمزوری اور داخلی لوگوں کی غداری. اسلام کو جب بھی نقصان پہنچا اندر کے لوگوں سے پہنچا، ان کی غداری سے پہنچا اور ان کے مکر و فریب سے پہنچا. چنانچہ یہ بازنطینی اور عیسائی دوبارہ ایک وقت آیا، بیت المقدس پر قابض ہو گئے، مسلمانوں کو ہزیمت اختیار کرنی پڑی. اور پھر 6 صدی ہجری میں ایک مجاہد اٹھا، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، جنہوں نے پوری تیاری کے ساتھ لشکر کشی کی اور بیت المقدس فلسطین پر حملہ کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری فتح بیت المقدس کی عطا فرما دی. اور اس موقع پر بھی جنگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ بازنطینیوں نے اور رومیوں نے چابیاں ان کے سپرد کر دی، ان کے حوالے کر دی اور امن اور صلح کے ساتھ ان کو بیت المقدس کا قبضہ دے دیا. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بہت سے علاقے فتح کرتے کرتے وہاں تک پہنچے تھے اور یوں بیت المقدس فتح ہو گیا دوبارہ. تو یہ 2 فتحیں تاریخ نے ثابت کی ہیں اور پیش کی ہیں. اور پھر مسلمان دوبارہ اس محلال کا شکار ہوئے، کمزوری کا شکار ہوئے. اس کمزوری میں بھی اندر کے لوگوں کی خیانتیں، مال کی محبت اور ان کی غداری کا عنصر شامل تھا. اور پھر یہ رومی دوبارہ بیت المقدس پر قابض ہو گئے اور آج تک قابض ہیں. ان کا یہ قبضہ ہمارے لیے ایک بڑی محرومی. یہ ہمارا قبلہ اول ہے، بڑے اس کے فضائل ہیں، برکتوں سے بھرپور یہ علاقہ اور جگہ ہے. نبی علیہ السلام کو معراج یہاں سے شروع ہوئی، اسراء کا سفر یہاں اختتام پذیر ہوا. یہ ایک بڑا اہم علاقہ جہاں کی ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے. اور جو بندہ ایک نماز آ کر پڑھ لے تو سلیمان علیہ السلام کی دعا کے مطابق اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث ذکر کی تھی تو فرمایا کہ 2 باتیں تو پوری ہو چکی سلیمان علیہ السلام کی دعا کی، اور تیسری بات پر بھی یقین کامل اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرمائے گا. جو بندہ بھی یہاں نماز آ کر پڑھے گا وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے گا، گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے گا.